چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کتاب ہدایت، اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا، والذی قدر فہدى، اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی، والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے، الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو، ونيسرك لليسرى، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، تو تم نصیحت فرماؤ، اگر نصیحت کام دے ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے۔ ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے۔ قد افلح من تزكى، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، وذكر اسم ربه فصلى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرة خير وأبقى، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ الکریم، سورہ اعلیٰ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ سورہ اعلیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت تھی، سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو ماشاء اللہ الکریم آپ نے اس کی تلاوت بھی سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان دنیا کی محبت ہے، محبت دنیا، اسی پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ کیا ہے، کس کس طرح سے اس کا نقصان ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم یہ ساری باتیں آپ کو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر لیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے زباں پر شکوے
گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نادا یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ارے اونا سمجھ ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں ارے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے حامد جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت
مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یا مرحبا، ماشاءاللہ. پروگرام کا عنوان آپ سماعت فرما چکے ہیں، دنیا کی محبت ہے. اللہ اس سے ہماری جو ہے جان چھڑائے، محبت دنیا، اور اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. مہروز بھائی، قبلہ سید غلام الیاس شاہ صاحب تاری مدنی جدہ مجدہو سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور شاہ جی یہ بتائیں کہ دنیا یہ ہے کیا اور اس کو دنیا کہتے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں نیکی کی دعوت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا ہے اس کا جو لغوی معنی یہ ہے قریب کے، اور قریب کے اس کے معنی ہے تو اس کا جو مرادی معنی یہ بنا، دنیا کا معنی ہے قریب، دنیا کا معنی ہے قریب. جی ہاں، یہ دنیا کا معنی ہے قریب. تو اب اس کو آخرت کے مقابلے میں یہ بندے کے دنیا جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، تو اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کیونکہ اس کا جو بیسک معنی وہ قریب ہونے کے ہے، کہ یہ خواہشات اور لذات میں دنیا دل کے زیادہ قریب ہے، لذات میں، خواہشات میں، تو اس وجہ سے اس کو دنیا کہتے ہیں. اب دنیا میں جو بندہ، سلمان بھائی، دنیا کی محبت اگر دیکھیں تو ویسی وہ مضموم ہے جو روایتوں میں حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہم یہاں یہ بھی غور کریں کہ جو بندہ دنیا میں جو وہ کام کرتا ہے، جو چیزیں وہ کرتا ہے، وہ تین اعتبار سے ہوتی ہیں. تین چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اچھے ہیں اور جو کچھ برے ہیں. ایک امور تو یہ ہے کہ بندہ جو اس میں کام کرتا ہے وہ دنیا میں ایسے کام کرے کہ جس کا بدلہ اس کو آخرت میں ہی ملنا ہے، تو یہ بہتر ہے، یہ اچھا کام ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ دو کام ہیں، علم اور عمل. کہ بندہ علم دین حاصل کرے، علم نافع حاصل کرے، وہ یہ جان لے کہ اللہ پاک نے، دین اسلام نے اس کے منصب کے مطابق اس پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں، کیا کیا چیزیں اس پر واجب ہیں، فرض ہیں، کیا سنتیں ہیں، یہ سارا علم وہ حاصل کرے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے، اس کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے. تو بندہ علم سیکھے، یہ سیکھنا، اور اس کا فائدہ اس کو آخرت کے اندر ہی ملنا ہے، قبر کے اندر ملنا ہے، تو یہ بہت بہتر ہے. بندے کو دنیا کے اندر علم سیکھنا چاہیے. دوسری ایک اور چیز کہ جس کا فائدہ بندے کو آخرت میں ملتا ہے سلمان بھائی، وہ ہے عمل. اب جب بندے نے علم سیکھ لیا، بات ہے عمل کی. جب اس نے سیکھ لیا کہ انسان کو حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کا بیان کر، حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام بہت ہی پیارا دین ہے، بہت ہی اچھا دین ہے، کہ اس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. اور بندہ جب یہ سیکھ لیتا ہے تو اب اس پر اس کو عمل کرنا چاہیے. اب اس نے یہ سیکھ لیا کہ اللہ پاک نے اس پر کن کن چیزوں کو فرض کیا ہے، تو اس پر اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے. جو عمل کرے گا تو اس کا جو فائدہ ہے اس کو قبر و آخرت کے اندر ملے گا. دوسری چیز ہے کہ جس کا فائدہ بندے کو دنیا کے اندر ہی ملتا ہے، اور یہ درست نہیں ہے. ایسے کام کہ بندہ گناہ کرتا ہے یا جو اس کے نفسانی خواہشات لذات ہیں اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا جو معاملہ ہے یہ چند لمحوں کا اور دنیا کے ساتھ ہی خاص ہے، لیکن اس کو گناہ اس کا قبر و آخرت کے اندر اس کو ملنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا کام جو دنیا میں بندہ کرتا ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہے مال کی زیادہ کثرت کرنا. دیکھیے سونا، چاندی، زیورات، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ مال کو وہ جمع کر لے. ضرورت، سہولت، بلکہ اس سے بھی کیا ہے، مزید آگے، مزید باقی بندہ آگے بڑھ جاتا ہم ہے. نے شاہ جی یہاں تک سنا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا جو ہے پیسہ ہے، یعنی اس کو بندے کو کیا ہے اپنی ورتھ کا پتہ ہی نہیں. معلوم ہی نہیں. یعنی آپ اس سے پوچھیں، یہ آپ بتائیں، تو یہ شنیدن بات ہے، کہ سنی ہوئی بات ہے کہ آپ ان سے پوچھیں، بتائیں جی یہ ہمارا کون بتائے گا؟ یہ اکاؤنٹنٹ بتائے گا ہمارا، یعنی جو ہمارے اکاؤنٹس کو دیکھتا ہے وہ بتائے گا کیا ورتھ ہے، کیسی ہے، کیا ہے، کتنی ہے. یعنی اس طرح کے افراد بھی زمانے میں جو ہے یہ بس ہی رہے موجود ہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سلمان بھائی. اب وہ تو بس کچھ لوگ بیچارے جو اب اللہ کرے سب کو تقویٰ پرہیزگاری نصیب ہو جائے، لگتا ہے ایسا کہ شاید جو بچے ہوئے ہیں، بعض لوگ، سب ایسے نہیں ہوں گے،
وہ مال کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ آگے چیزوں میں بڑھیں. نہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اگر کسی پارٹی میں ایک ڈریس پہن لیا تو انہیں دوبارہ نہیں پہننا، جبکہ وہ ٹھیک تھا کہ صحیح ہے. اس کے شوز بھی ہیں تو اس نے شوز کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. اب کوئی نیا برانڈ آیا ہے، موبائل فون صحیح چل رہا ہے، لیکن نئے برانڈ کا کوئی فون آیا ہے، نیا اس کا ماڈل آیا ورژن آیا تو انہوں نے نیا ماڈل آیا تو وہ انہوں نے خرید لینا ہے. بس اللہ پاک اب اس میں وہ جو ہم اسی حوالے سے سن رہے ہیں آپ دیکھیں شاہ جی، دنیا کی کیا جو ہے نا یہ کیا اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں، کیا اس کی نیرنگی ہے، کیا اس کی دو رنگی ہے، یا کیا بولوں. آپ دیکھیے، ایک وہ ہے جو کپڑے پہننے کے لیے پریشان ہے، سردیوں کا موسم ہے، اللہ گھر میں اکبر. گرم کپڑے نہیں ہیں، اور ایک وہ ہے جو اس لیے پریشان ہے کہ کیا پہنوں، کیا پہنوں، کون سے کپڑے پہنوں، کون سے جوتے پہنوں. اللہ اکبر. یہ تو سلمان بھائی ابھی میں کل ہی یہ واقعہ میں نے ایک بندے کو، میں اسلامی بھائی کو بیان کر رہا تھا. ہمارے علاقے میں ایک شخص، نوجوان شخص تھا، اس نے اپنا گھر بنایا ہے سلمان بھائی کہ اس نے ایک ایک چیز چن چن کر لگائی ہے، واہ، اور اس کا اپنا بزنس، کاروبار، اور وہی تھرڈ بار ہر چیز کہ اس نے ڈبل چیزیں، ایکسٹرا چیزیں لی ہوئی تھی. اس نے 3 منزلہ اپنا گھر بنایا ہے، ایک ایک چیز اس نے خریدی ہے، باہر سے برانڈیڈ چیزیں لے کر آیا، وہ لگائی ہیں. گھر بنا ہی تھا کہ اس میں بسنے والا تھا، شادی کا پروگرام تھا، تو انہی دنوں میں ان کا جو کاروبار تھا وہاں کوئی واردات ہوئی، اس میں اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ اور وہ سارا جو اس کا منصوبہ تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گھرے کا دھنا رہ گیا. بندہ سوچتا ہے یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، گیا. یہ بھی لیکن پھر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. منظور خدا. اچھا، میں یہاں ایک بات کلیئر کر دوں کہ گھر بنانا، رزق کمانا، اس کو جو ہے وہ جمع کرنا، حلال طریقے سے جو ہے وہ کمانا، اور شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر، باؤنڈری کے اندر رہ کر کے اس کو حاصل کرنا، گھر بنانا، یہ یا کپڑے جو ہے وہ بندے کے پاس 8 10 12 جوڑے ہونا، یہ کوئی جسے یوں بولیے کہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے. دیکھیں جو پرابلم ہے وہ کیا ہے، اس پر پہلے اگر سمجھ لیں گے تو میرا خیال ہے بالکل چیزوں کو کیا ہو جائے گا، معاملہ Clear ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیا اور اس کے اندر موجود چیزوں کے بارے میں ہی دل کو لگائے رکھنا، اور اپنے ذہن کو، دماغ کو اسی کام میں، عقل کو، شعور کو لگائے رکھنا کہ میرا یہ بھی ہو، سٹیٹس یہ ہو جائے، فائنینشیل سٹیٹس یہ ہو جائے، گھر ایسا ہو جائے، کاروبار ایسا ہو جائے، مکان ایسا ہو جائے، صرف اور صرف اسی کے اندر جو ہے وہ مشغول رہنا، مصروف رہنا، اسی معاملے کے اندر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ رکھنا، یہ درست نہیں ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس انداز، دنیا کمانے کے اس انداز پر بات کر رہے ہیں جس میں بندہ اپنی آخرت کو فراموش کر چکا ہے، اس کی کنڈیمنیشن ہے، اس کی مذمت ہے. اور زیادہ جمع کر لینے کی بھی آپ بولیے کوئی بہت زیادہ پذیرائی ہے، کوئی بڑے جناب اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے برکات ہیں، جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے. بہرحال یہ مضامین ہیں اور پھر ان کی اپنے اپنے کانسیکوینسز ہیں، ایف اینڈ بٹس ہیں. اس کے ساتھ ہی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز ہے جب وہ آتی ہے تو اپنے ایف اینڈ بٹس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو ابھی ہم جو جس بات پر بیان کر رہے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے بیان کیا، وہ بندہ یہ نہ سوچے یار میں گھر بنوا رہا ہوں تو یہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. بالکل ہم کب کہہ رہے ہیں گھر بنوا کے غلط کام کر رہے ہیں؟ مسئلہ ہمارا جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ شیطان ہمیں سیدھے ٹریک پر آنے کی بجائے وہ کیا کرے گا، کوئی نہ کوئی ایسی پھوک دماغ میں مارے گا کہ رستے سے کیا کر دے گا، ہٹا دے گا. یعنی وہ بات جو ہے وہ بحث میں آ جائے گی کہ جو مدعا ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں خرط مبحث کرنا. تو جو جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یا جس کو یوں سمجھیں جی کہ جس کی ہم مذمت بیان کر رہے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر ہی ایسا مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے کہ اپنی آخرت کو فراموش کر دے، فرائض کو فراموش کر دے، واجبات کو فراموش کر دے، بھول جائے، گناہوں میں کیا کر لے، اپنے آپ کو ڈبو لے. تو اس پر ہم جو ہے وہ اسی کی مذمت پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو آپ نے بالکل درست فرمایا، اور اچھا کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ کہیں بندہ یہ نہ سمجھے کہ دعوت اسلامی والے، مدنی چینل والے آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پہاڑوں میں چلا جائے. ہاں، پہاڑوں میں چلا جائے گا، جھونپڑی لگا کے کہیں پہ رہ لے. لیکن میں شاہ صاحب آپ کو عرض کروں، یہ جھونپڑی لگا کر رہنا بھی، اس کے لیے آج کل ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، کیمپنگ کرنا. آپ نے کیمپ کرنے پر، کیمپ لگانے والا کیا کرتا؟ کیمپنگ بھی شاہ صاحب ایسی ہے سبحان جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سوچ ہوگی. میں روز بھائی جی کیمپنگ بھی کیا ہے؟
آپ کو نہیں، آپ تھے نا، وہ آپ کو یاد ہے وہ جو ہم واپس آ رہے تھے ادھر سے، سر کی نماز پڑھی تھی. ہاں جی، تو وہ ہم نے وہ ایک ٹائم کی ٹوپی میں پانی میں بہہ گئی تھی، تو یوں مطلب وہ تھا ایک جگہ پر ہم سفر کر رہے تھے ایک ساتھ میں، مہروز بھائی بھی تھے، میں بھی تھا، اور بھی اسلام بھائی تھے، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے رستے میں کہیں رکے، تو وہاں کچھ لوگ تھے، وہ کیمپنگ کرنے والے لوگ ہی تھے، جی جی. انہوں نے مہروز بھائی کو پہچان بھی لیا، ماشاءاللہ مدنی چینل پر آتے ہیں یوں ایک اچھا، تو آپ وہ دیکھیں، آپ ان کی بائکس دیکھ کر کے آپ کیا ہو جائیں، حیران ہو جائیں، ان کا سسٹم نظام دیکھ کر کیا ہو جائیں، حیران ہو جائیں. یعنی جھونپڑی کی بھی اب آپ دیکھیں نا کتنی فارمز اور کتنی قسمیں جو ہے وہ یہ آ چکی ہیں. بہرحال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے وہ جنگلوں میں نکل کے وہاں ایک جھونپڑی لگا کر کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں، باقی ہر شے جو ہے وہ بھول بھال جائیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ سب کا کام بھی نہیں ہے، اور یہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. کیمپنگ، جی کیمپنگ نہیں، گھر باہر چھوڑ کر جھونپڑی میں جو ہے وہ ڈیرا لگا لے اور مطلب ادھر جا کے بیٹھ جائے. یہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات کو اس کے پوائنٹ پر رکھیں گے تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر رہے گا، اور وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی آپ رزق حلال کما رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھا رہے ہیں، تو جو بھی معاملہ ہے اس میں اللہ رسول کی یاد، فرما برداری، اس کو مائنس جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سامنے اس کا تعلق بھی یہی ہے، دنیا میں ایسے امور کے جن کا فائدہ اس کو آخرت کے اندر بھی ملنا ہے، جی اس میں علم و عمل ہے. دوسرے ایسے کام کے جس کا فائدہ اس کو دنیا کے اندر ہی ملنا ہے، آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے، تو وہ تو مذموم ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو ہم نے سنا. تیسری قسم یہ ہے دنیا کے امور کی کہ بندہ دنیا میں ایسے کام کرے کہ وہ کام اس کا جو وہ چیزیں ہیں اس کو نیکیوں پر مدد دینے والی ہوں. یعنی جو آپ نے بات کی نا وہ بالکل یہاں فٹ ہوتی ہے سلمان بھائی، کہ وہ کمائے بھی، وہ گھر بھی بنائے، لیکن یہ تمام کام اس کو نیکیوں پر بھی مدد دینے والے ہوں تو یہ اچھے ہیں. لیکن اگر وہ اس کو خالصتاً دنیا کمانے کے لیے رکھے گا، دنیا کی محبت میں طلب کرے گا، تو پھر یہ مذموم ہے، یہ درست نہیں ہے. تو پھر اس کو بندہ یہاں پر جو بھی اسے کام کرے اس کو کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے، اور جو 3 امور بیان کیے گئے اس کے تحت وہ کوشش کرے کہ دنیا کی محبت دل سے نکالتے ہوئے ان پر کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر رہے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا سلمان بھائی، دیکھیں برتنے کے اعتبار سے، استعمال کرنے کے اعتبار سے، جو گفتگو آپ شاہ صاحب ابھی کر رہے تھے میں اس کے تناظر میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی کہ ظاہر سی بات ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا سے چاروں ناچار ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ایسا ہی، اور ہم سب بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں کسب معاش میں بھی مبتلا ہیں، خاندان میں بھی مبتلا ہیں، دیگر جو دنیا کے عوامل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سب کے ساتھ ہیں جو بھی اس دنیا میں آیا ہے. لیکن پھر ہم بات کرنا کیا چاہ رہے ہیں، تو اس کو بڑی ایک سادہ سی مثال میں جو بیان کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اگرچہ وہ بڑی عام ہے لیکن اس سے بات کی تفہیم ہو جاتی ہے، بات کو ایکسپلین کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ دنیا سے کنارہ کشی سے مراد یہ نہیں کہ رہبانیت اختیار کر لی جائے اور جناب پہاڑوں میں غاروں میں چلا جائے، بالکل اسلام کا مقصود یہ ہے ہی نہیں. تو پھر اسلام کا مقصود کیا ہے؟ علماء نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، حدیث پاک ہے. اور پھر یہ بھی مثال دی کہ دیکھیں جب تک کشتی سمندر میں چلنے والا کوئی سا بھی جو بیڑا وغیرہ ہے، جب تک وہ پانی کے اوپر ہوتا ہے نا تو وہ پانی کا فائدہ حاصل کرتا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جیسے ہی پانی اس بیڑے کے اندر، اس کشتی کے اندر آنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ غرق ہونے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، منزل کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوتا. تو ہم بھی جو بھی افراد ہیں وہ دنیا میں جب رہیں تو دنیا کی چیزوں کو اس اعتبار سے برتیں کہ یہ مجھے منزل تک پہنچائیں. اگر تو اس اعتبار اور نیت کے ساتھ برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے منزل تک یعنی آخرت تک پہنچائے، تو پھر وہ ساری دنیا اچھی ہوتی چلی جائے گی. اور اگر اس کے برعکس ہے کہ یہ دنیا کے فوائد، دنیا کے ثمرات، دنیا کی لذتیں، دنیا کا مال و دولت ہمیں رب کائنات سے غافل کریں، ہمیں آخرت سے غافل کریں، تو پھر یقیناً یہ جو ہے یہ برائی ہے، اور یہ وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے 20 کی گاٹھ قرار دیا ہے کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیئات، کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایسی بات ہے، اللہ ہمیں بچائے. مہروز بھائی یہ سوال ہے یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ جی
دنیا کی محبت سے کیا مراد ہے، کچھ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ یہی عرض کیا نا کہ دنیا کی محبت یہی ہے کہ دنیا کی ایسی محبت جو آپ کو آپ کے رب سے غافل کر دے، آپ کے دین سے غافل کر دے اور آخرت سے غافل کر دے۔ ورنہ دیکھیں ہم دنیا میں ہیں اور رب کائنات نے ان چیزوں میں ہمارے لیے خواہشات اور لذتیں رکھ دی ہیں، چاروں ناچار ہم اس طرف جاتے ہیں اپنے اپنے درجوں کے اعتبار سے، لیکن اگر یہ شریعت کے دامن کے مطابق ہے، شریعت کے دائرے کے مطابق ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ لذتیں ہمیں غافل کر دینے والی ہیں تو پھر ہمیں جاگ جانا چاہیے۔ دیکھیں بہت ساری لذتیں دنیاوی طور پہ بھی سلمان بھائی اگر دیکھیں نا تو بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم تکلف کر کے لذتوں کو چھوڑتے ہیں۔ جسے شوگر ہے وہ میٹھا چھوڑتا ہے، جسے ہارٹ پرابلم ہے وہ کولیسٹرول والی چیزیں چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی بینائی کمزور ہے وہ بغیر اینک کے، بغیر گلاسز کے، چاہے جیسی بھی ہے تو اس کے اعتبار سے استعمال کرتا ہے، وہ ایک تکلف تو ہے نا، گلاسز لگانا ایک تکلف ہے۔ اسی طرح جس کی سماعت میں پرابلم ہے، بعض اوقات ہوتا ہے سماعت کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اونچی آوازوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو بندہ پھر اونچی آوازوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ ابھی ٹھنڈ ہے تو آپ دیکھیے ٹھنڈ ہے تو پھر ہم ٹھنڈ سے بچنے کے لیے لباس کیسا کیسا پہن رہے ہیں، ہے نا، یعنی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ فیشن سے زیادہ ٹھنڈ سے بچنا ہے۔ اب وہ جنہیں بالکل ہی فیشن کی آگ لگی ہوئی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو اسی آگ میں گرم ہو رہے ہیں، لیکن جنہیں فیشن کی آگ نہیں لگی بھی وہ نیچرل ہیں، تو پھر وہ نیچرل انوائرمنٹ کے مطابق اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنی طبیعت کو موسم سے فرینڈلی کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے آپ نے تو نہیں کیا ہوا مہروز بھائی؟ یہ آپ کو لگ رہا ہے نا سر، یہ نمبر ایک تو یہ کہ میں نے کیا ہوا ہے اپنے اعتبار سے، اور دوسری بات یہ اپر بھی میں پہن کر آیا ہوں جو کہ رکھ کر آیا ہوں میں، تو میں نے بھی کیا ہوا یہ مفلر بھی اسی لیے کہ اس اپر کے اوپر پھر مفلر بھی تھا تو مفلر میں نے رہنے دیا، اور جو اپر تھا وہ میں نے ابھی چونکہ ایک انوائرمنٹ ہے مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ٹیمپریچر بھی کیا ہے، نارمل سا ہے، اتنا مطلب قابل برداشت ہے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال ہم بہت ساری لذتوں کو چھوڑتے ہیں، چھڑواتے ہیں سلمان بھائی، تو ہم جو بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کو اسی تناظر میں لینا بھی چاہیے اور ریئلائز بھی کرنا چاہیے۔ سلمان بھائی بہت سارے مواقع پہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم وقتی لذت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں لانگ ٹرم نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ خالد بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی تک تو، کالج تک تو خیر پہنچنے کا لمحہ ہی نہیں آتا، لیکن جو لوگ اپنی جو اکیڈمک ایجوکیشن ہوتی ہے اس دور کو غفلتوں میں، تفریحوں میں گزار دیتے ہیں نا، تو پھر ان کے پاس علم کے میدان کی کوئی قابلیت نہیں ہوتی۔ تو ایک وقت ہوتا ہے سلمان بھائی چیزوں کو برتنے کا، استعمال کرنے کا، اور ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو اتنا حقیر رکھا ہے، اتنا حقیر رکھا ہے کہ اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو مرکز نگاہ ہونا چاہیے، جو ہمارا مقصود نگاہ ہونا چاہیے وہ آخرت کی تیاری ہے۔ تو ہماری ساری دنیا بھی اسی تناظر میں ہونی چاہیے۔ اچھا اس تناظر میں جو دنیا ہوگی نا، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے سلمان بھائی، جو دنیا آخرت اور اللہ رسول کے تناظر میں ہوگی نا وہ بڑی پرامن ہوگی، وہ بڑی خوبصورت ہوگی، اور وہ بڑی سلامتی والی ہوگی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی نا، ایسے ہی یہ آخرت چاہنے والے کے لیے دنیا ٹھنڈی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جو اس دنیا سے اپنی آخرت کو تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی آنکھیں جب ٹھنڈی ہوں گی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ انسان کی عقل مندی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے فوائد حاصل کرے، لانگ ٹرم فوائد حاصل کرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم فوائد پر نظر رکھتا ہے تو پھر اس کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک شارٹ ٹرم بینیفٹس ہیں، ایک لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں، لیکن اگر اس کو دنیا و آخرت کے تناظر میں ہم دیکھیں تو دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت آزمائشوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ ہے، غم کے ساتھ، یعنی کوئی بھی غم نہ ہونا تو ایک غم یہ ہے کہ یہ چھن جائے گی، یہ جدا ہو جائے گی۔ آخرت کی نعمتوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو ہم اپنی دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا جامعات میں
اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی بیس مضبوط ہوگی تو آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہوگی نا وہ بھی اچھی ہو جائے گی. کب؟ جب بیس اچھی ہوگی. تو بیس آپ اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی, کہ بیس جو ہے ان کی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ان کی بیس مضبوط ہو. بیس مضبوط ہوگی تو آگے وہ اچھا رن کر جائیں گے. تو اسی طریقے سے جس شخص کی دنیا اس تناظر میں اچھی ہوگی تو پھر اس کی آخرت اچھی ہونی ہے. یا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اگر خالد بھائی دیکھیں اس مضمون کو تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس حوالے سے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دنیا کا بھی تذکرہ کیا، پھر دنیا اور آخرت کو بطور مقابل بھی بیان فرمایا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. دنیا کو کھیل کود سے تعبیر کیا تو آخرت کو باقی رہنے والی بیان فرمایا. رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ارشاد فرمایا گیا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. جو جس کی ہم مذمت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اگر دیکھیں نا تو وہ یہی آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر شمار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں. رب العالمین جل وعلا نے پھر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش کہ جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. اب دیکھیے بارش ہوتی ہے تو نیا سبزہ آتا ہے اور زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہو گیا اور ہم جس طرح کی زمین دیکھنا چاہتے تھے ویسی نظر آ رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل ہی پامال کیا ہوا ہو جاتا ہے، گویا برباد ہو جاتا ہے. رب العالمین جل وعلا نے پھر ارشاد فرمایا اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا بھی. آخرت میں دونوں چیزیں ہیں، عذاب کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو بخشش بھی مل سکتی ہے، اس کا انعام بھی مل سکتا ہے. پھر ارشاد فرما دیا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اب یہ دھوکے کا سامان ہے، بندہ اپنے آپ کو اس کے دھوکے میں مبتلا نہ ہونے دے، بلکہ وہ جو تقسیم ابھی غلام الیاس بھائی نے بیان فرمائی اس میں سے سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اس پر ہاتھ رکھے جو اس کے لیے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت رحمت کا باعث بنے، اس پر فضل و انعام کا باعث بنے اور وہاں پر اس کی مدد ہو جائے. کیونکہ وہی بات کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ اعلیٰ ہے، دائمی ہے، خالص ہے، اور یہاں کی عددہ ہے، عارضی ہے اور تکلیف کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو ترجیح دے جو رب العالمین جل وعلا کی رحمت اور اس کی رضا کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ایک اور آیت کریمہ یہاں پر عرض کروں، رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. دنیا کی نعمتوں کو بیان فرمایا جا رہا ہے اور ساتھ یوں بھی ہے کہ یہ دنیا ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے اور اس کے علاوہ اور بھی چیز ہے جو اس سے بہتر ہے، جو اس دنیا سے تمہارے حق میں زیادہ اچھی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کروں تو یوں ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں، بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا، یعنی ان ساری چیزوں کی محبت ان کے دل میں آ جاتی ہے. پھر فرمایا گیا یہ سب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. یہ بندہ اپنی زندگانی بسر کرنے کے لیے اختیار یہاں پر ضرور کرتا ہے، لیکن جب یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو پھر رب العالمین کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جب وہاں حاضر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف
اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ بہترین ٹھکانہ ہے، واہ اس کے تحت تفسیر سراج الجنان میں ایک بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا گیا، لکھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی نعمتوں کو بھی پیدا فرمایا اور آخرت کی بھی اس کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یہ دنیا کی لذتیں اور انہیں خوش نما اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ خدا پرستوں میں اور خواہش پرستوں میں فرق ہو سکے۔ اللہ اکبر، بندہ خواہش کے اللہ پیچھے چلنے والا ہے آئے ہے، کہ رب کی رضا کے پیچھے چلنے والا ہے۔ واہ اسی آیت کی اگلی آیت جو ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہیں دوں کہ جو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ساری جو پیچھے چیزیں بیان کی گئیں جن کو دنیا کا سامان بیان فرمایا گیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں، لیکن وہ ہے کس کے لیے؟ فرمایا گیا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، یہ رب کے پاس ہے اور ان کے لیے ہے جو رب سے ڈرنے والے ہیں، رب کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کو بالکل کنکلوڈ کیا جائے اور آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے، جو ان کوششوں میں لگے رہے کہ صرف یہی ہاتھ آ جائے تو وہ بہت عارضی چیز پر گر گئے، لیکن جو اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے تحت ڈھالتے رہے کہ میرے رب کا فرمان کیا ہے اور ترجیح رب کے فرمان کو دی، اس پر عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اللہ اللہ، ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہریں رواں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور پھر رب العالمین جل وعلا کی رضا بھی ان کو نصیب ہوگی۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہے، ان ساری چیزوں کو استعمال بھی کرے، لیکن یہ غور کرے کہ یہ چیزیں اس کی رب کی راہ میں یا رب کی رکاوٹ میں، رب کے قرب کی منزل کی طرف بڑھنے میں، ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بن سکے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم اسلامی شخصیات کی بات کرتے ہیں سلمان جی، مجھے بتائیے کہ جب اس امت کے افضل افراد کا تذکرہ ہو تو کیا وہ تذکرہ صدیق اکبر کے ذکر کے بغیر ممکن ہے؟ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی جناب فاروق اعظم کی بات کر لی جائے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر لی جائے، مولا المسلمین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات کر لی جائے، یہ سب بھی تو اسی دنیا میں رہتے تھے، ان میں امیر و کبیر بھی تھے اور فقر و فاقہ کی زندگی پسند کرنے والے افراد بھی تھے، لیکن نہ ان کا فقر و فاقہ اور نہ ان کی امارت، یعنی دنیاوی طور پر جو ساز و سامان ان کے پاس ہے، کوئی بھی چیز انہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ان ساری چیزوں کو اس طور پر استعمال کرتے تھے گویا کہ یہ ان کی کامیابی کے لیے ایک ٹول کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر دنیا حاصل کی ہے اور رب نے دنیا کا خزانہ ان کے قدموں میں رکھ دیا ہے تو انہوں نے وہ اٹھا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین پر لگا دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے مشن کے لیے لگا دیا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگا دیا ہے۔ یہی تو ساری دنیا ہے کہ جس کی ابھی ہم اتنی مذمت کر رہے ہیں، لیکن جب ان حضرات کے فضائل پڑھتے ہیں تو ان حضرات کے فضائل میں اسی چیز کا استعمال تو آ رہا ہے۔ صحبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دیگر ان کے اعمال میں دیکھیے، ان کے زندگانی گزارنے کے انداز میں دیکھیے تو انہی ساز و سامان کا استعمال ہے۔ وہی گھوڑے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر یوں دیے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جس کو چاہیں دے دیں، وہی ساز و سامان ہے، وہی گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان اس لیے لا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کو ضرورت ہے تو یہ ہماری ساری چیزیں حاضر ہیں، ہم آرام طلب نہیں بنیں گے، ہم صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کی طرف بڑھنے والے بنیں گے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے ان پر پھر انعام کیسا فرمایا ہے، ان کا اکرام کیسا ہے کہ ساری امت انہیں اپنا سربراہ تسلیم کرتی ہے، اور جنت میں جو ان کو انعام و اکرام ملیں گے تو سب سے پہلے جنت کا داخلہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں پہلے فرد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ وہ سارے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کر کے آپ ان کی محبت سے دل کو نہ بسائیں
بلکہ دل میں اللہ کی محبت ہو اور پھر ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس محبت کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیں تو پھر یہ دنیا بری نہیں ہے. لیکن اگر یہ اللہ کی راہ میں، اس کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر اس سے بری کوئی چیز نہیں. درست فرمایا. دل بہرحال اللہ رسول کی یاد میں کیا ہے یہ مصروف ہونا چاہیے میروز بھائی. ساری بات کا اگر آپ نچوڑ نکالیں تو وہ یہی نکلے گا کہ دل میں کیا ہو، اللہ کی یاد ہو ہر وقت. اور پھر یہ دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کی ایک جو ہے نا وہ جسے یوں بولیں کہ ایک اس کی مثال یوں لے لیں، ججمنٹ اس کی یوں کی جا سکتی ہے. ایک ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، ایک کیا ہے کہ آپ کو 1 کروڑ روپے زکوٰۃ دینی ہے، اور ایک ہے کہ آپ کو 1 کروڑ روپے کی کیا ہے گاڑی لینی ہے. زکوٰۃ تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا دے دیں گے، 1 کروڑ روپیہ ہے بھائی دے دیں گے، کر دیں گے اتنا، ٹھیک ہے ابھی تو اتنا یوں ہے، حالات یہ ہیں وہ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور گاڑی 1 کروڑ روپے کی حق سے لے لیں گے. زکوٰۃ دینے میں کیا کر رہے ہیں؟ پسو پیش کر رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں. اور یہ گاڑی لینے میں کیا ہے؟ فوراً جلدی کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ دل میں کیا ہے، دنیا کی محبت کی ڈیرا اپنا جما چکی ہے. اللہ اکبر. زکوٰۃ دینے کا ثواب بندے کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا، اور بندہ جب مر جائے گا تو گاڑی پیچھے کھڑی ہی رہ جائے گی. اسی طرح مہروز بھائی جی انہی چیزوں پر بندہ جو ہے وہ غور کر لے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر، اور آپ مختلف انداز میں، یعنی یہ تو میں نے ایک مالی اعتبار سے اس کو لیا ہے. محبت تو ایسے ہی چیک ہوتی ہے، کسی کی بھی محبت ہو وہ چیک ایسے ہی ہوتی ہے کہ اس کے مقابل کو آپ کتنی ترجیح دے رہے ہیں. تو اگر ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں تو اللہ رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں، آخرت کی محبت کے دعوے دار ہیں. اس کے مقابل ہم دنیا کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. جیسے آپ نے ایک مثال دی ہے، اور ایسی دسیوں مثالیں ہو سکتی ہیں. ہر کوئی مدنی چینل کا ناظرین اپنے اپنے تناظر میں سوچے کہ اگر اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب ہو، اگر گرم بستر سے نکلنا دشوار معلوم ہو رہا ہے، صحیح ہے نا، تو چیک کر لیں. اور وہ خوش نصیب جو گرم بستر کو چھوڑ کر اور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کام کون کروا رہا ہے؟ سلمان بھائی سوچنے کی بات ہے نا، کام ہو کیسے رہا؟ یوں تو توفیق الہی ہے، لیکن اگر صرف ایک ہی لفظ میں بات ختم کرنی ہے تو یہی لکھ دیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے گفتگو کریں گے تو پھر اس کی پرتیں کھلیں گی جی. اور جب وہ پرتیں کھلیں گی تو وہ کون ہے، وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سی بات ہے کہ جو آپ کو گرم بستر کو چھوڑ کر سردی کے موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں گرم انوائرمنٹ کو چھوڑ کر آپ پانی سے وضو کرتے ہیں، چاہے گرم ہو چاہے ٹھنڈا ہو، لیکن وضو تو وضو ہی ہے نا، پھر پانی تو پانی ہے نا. ایسا ہی آگ تو آگ ہوتی ہے، پانی پانی ہوتا ہے. سردی میں گرم پانی جسم کو لگے یا ٹھنڈا لگے تو پھر پتہ تو چلتا ہے. ایسا ہی آپ ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے وضو کر رہے ہیں، پھر بارگاہ الہی میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ توفیق دے رہا ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا اس کے برعکس گرمی کے موسم میں آپ روزے رکھ رہے ہیں. واہ. تو یہ اسی طریقے سے دیگر کام جو نیند کے غلبے کا ٹائم ہے، آپ بستر کو چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. جس بندے کو دیکھنے تک کے مطلب آپ روادار نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو آپ صدقہ خیرات دے رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں. واہ واہ. تو یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ ایک شخص سے کہ جس کے ساتھ میں بیٹھنے کا مطلب اگر مجھ سے پرسنلی پوچھا جائے تو میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن جب وہ آتا ہے تو میں اس سے گلے ملتا ہوں، میں اس سے محبت سے بات کرتا ہوں. تو ان سب چیزوں کے پیچھے وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن دیکھیں گے تو وہ محبت الہی ہے، اللہ کی محبت ہے، آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کو ترجیح دینا ہے. انہی چیزوں سے محبت کا تعین ہوتا ہے. سلمان بھائی آپ دیکھیں دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی اولاد سامنے بھوکی بیٹھی ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اولاد سامنے بھوکی بیٹھی ہو اور وہ کہیں اور جا کے کھانے کھلا رہا ہو. اگر عقل سلامت ہے، اس کو شعور ہے، تو یہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالے گا. کیوں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ اولاد کی محبت دیگر تمام افراد سے زیادہ ہے اس کے دل میں. آپ دیکھ لیں. تو اسی طریقے سے ہم غور کریں، ہم اپنے اوپر غور کریں. دنیا کی محبت میں ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے. سلمان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے نا پرائمری کے اسٹوڈنٹ ہیں، اچھی خاصی عمریں ہو گئی ہیں، زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر،
اور معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، اور مدنی چینل کے اس طرف جو ہمارے ناظرین ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو جب دنیا کی محبت ہوتی ہے نا تو پھر نہ انفرادی تشخص باقی رہتا ہے، پرسنالٹی باقی رہتی ہے، اور نہ آخرت کی کامیابی، کامرانی اور سکون باقی رہتا ہے. تو غور کرتے چلے جائیے، یہ دین کے جو تقاضے ہیں نا وہ دنیا کو بھی پرسکون بناتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو. آج آپ دیکھ لیں سلمان بھائی، کیا جھوپڑی میں رہنے والا، ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، کیا حقیقی جھوپڑی، جی کیا جھوپڑی میں رہنے والا اور کیا محل میں رہنے والا، جی کیا جس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے اس سرد موسم میں وہ، اور کیا وہ کہ جو جرابے بھی امپورٹڈ پہنا ہوا ہے اور ساکس بھی امپورٹڈ پہنا ہوا ہے اور اس کے شوز بھی جو ہے وہ ہزاروں یا لاکھوں روپے کے ہیں. ہر کسی کو ہرس ہے دنیا کی، اور اس ہرس نے چین و سکون چھینا ہوا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات میں غور کرتا ہوں ان اللہ والوں کو جن کے مزارات ہیں پوری دنیا میں ہیں، ان کی اپنی زندگی دیکھیں تو ان کے پاس اگلے دن کا کھانے کو نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. سلمان بھائی کیسے کئی بزرگان دین کی آپ سیرت پڑھیں تو ان کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کوئی 2 4 6 سوٹ نہیں تھے. ایسا ہی ہے، بس جو تن پہ لباس ہے وہی ہے. ہمارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے نا، آج یہ تو کل وہ. تو اسی طریقے سے دنیاوی طور پر ان کو دیکھ لیں آپ، لیکن ان کی زندگی میں دنیا کی مادی چیزیں کم نظر آئیں گی، میں کہتا ہوں نہیں نظر آئیں گی، لیکن جو چیز ان کے قدموں میں بادشاہ کو لا کے بٹھا دیتی ہے نا وہ ہے دل کا سکون. اللہ اکبر. کیوں ان کے دل میں سکون ہوتا ہے؟ کہ ہرس نہیں ہے جی، دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا، دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے اور دل بھرپور ہے. واہ. سلمان بھائی آپ کو میں کھانا کھلا دوں نا ایک بار، جی یا آپ مجھے کھلا دیں کھانا، جی بلکہ واقعہ ہی ہے اپنا، اور میں آپ کا کیوں مثال دوں. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کسی گورنر کو دلیا کھلایا، جی 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 جی، اور اس کے بعد مرغن غذائیں آئی، ایسا ہی ہے. تو اس نے کیا کہا کہ حضور اب تو پیٹ بھر چکا ہے. ہاں جی، تو اگر دلیے سے بھی پیٹ بھر جائے نا ایسا ہی ہے، تو پھر بندے کی نگاہیں مرغن کھانوں سے پھر جاتی ہیں، ایسا ہی ہے، وہ چاہے بھی تو نہیں کھا سکتا. ایسا ہی. یہ ہوتی ہے طمانیت، یہ ہوتا ہے سکون، یہ ہوتی ہے سیٹسفیکشن. تو ان اللہ والوں کی زندگیوں میں یہی تھا. ہماری زندگی میں صوفے ہیں، ٹیبلیں ہیں، فرنیچر ہے، گھر ہے، پردے ہیں. اب تو چھت بھی جو ہے نا بننے لگی ہے نا، جی لاکھوں روپوں کی چھت، ایسا ہی ہے. یعنی 10 لاکھ روپے تو ایک کمرے کی چھت پہ لگ جاتے ہیں. فور سیلنگ وہی کہہ رہا ہوں. جی. تو اصل میں اس کو نا اپریشیٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس وقت، اگرچہ خود میرے بھی گھر میں، صحیح ہے. لیکن ایک بات میں یہ کر رہا ہوں کہ کتنا ہم جو باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں کہیں نہ کہیں انوالو نہیں ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ہم دنیا سے بچنے والے بنے. آمین. اور یہ باتیں کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بھی اصلاح، اللہ ہو، ایسا ہی ہے. اور ہم اپنے اعتبار سے بھی آخرت کی طرف جو ہماری کیا کہنا چاہیے لیول ہے جی، وہ بڑھے. بڑھ جائے. جی تو آپ دیکھیں ان اللہ والوں کی زندگی میں سکون ملے گا. جی اچھا میں ابھی کئی مثالیں دے سکتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں آپ، ان کی زندگی کے کارنامے دیکھیں، اور پھر ان کی زندگی کا پرسنل جو باب ہے نا وہ پڑھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی بہت ایسا نہیں تھا کہ مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ تیار مل رہی ہے. حالت یہ ہے کہ تفسیر نعیمی لکھنے کے لیے جو پین خریدنا چاہتے تھے وہ پین خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اللہ اکبر. لیکن کارنامے دیکھیں ان کے کتنے بڑے. اچھا جتنے لوگوں نے دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے نا سلمان بھائی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل بھرپور تھے، ان کے دل بھرے ہوئے تھے. تو آپ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو ہو سکتا ہے، نہیں تو بعض بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا وہ آپ تھوڑا سا آسان کر دیجیے گا اگر مشکل ہو تو، کہ وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہیں جائیں گے یہ اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے فلاں اٹھائیں گے سلمان بھائی، جی جی تو وہ ندیدہ پن کہلاتا. تو بچوں کی تربیت میں ایک چیز یہ ہوتی ہے گھروں میں کہ بیٹا یہ انداز اختیار نہیں کرنا، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس سے آپ کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے. اچھا ایک تو وہ بچہ ہے نا کہ جس نے کوئی چیز وہ کبھی دیکھی نہیں تھی، کبھی کھائی نہیں تھی، کبھی پی نہیں تھی، وہ اٹریکٹ ہو تو پھر بھی نا ریئلائز کرنا ذرا آسان ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو عید کے عید یہ چیز ملتی ہے تو ابھی مل رہی ہے تو یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں تھوڑا سا تو چلو جانے دو. لیکن وہ بچے جن کی زندگی میں ان چیزوں کی بہتات ہے
لیکن وہ کسی دوسرے گھر جا کے یہ حرکت کریں جی تو پھر زیادہ غصہ آتا ہے نا. صحیح. آپ اس کو زیادہ سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ تو مطلب گھر سے کھا کے گئے تھے, گھر سے یوں کر کے گئے تھے, آ کے کھا لیتے, گھر میں رکھی ہوئی تھی, اتنا یہ انداز اختیار. تو ہم بھی نا دنیا کے ندیدے ہو گئے. جتنی دنیا مل رہی ہے اتنی ہرس بڑھ رہی ہے. یہ غور کر لیں, یہ ہم چاروں جو یہاں بیٹھے ہوئے پانچوں, جو ہمارے پی سی آر میں اور جو ادھر اسٹوڈیو میں دیگر افراد اور مدنی چینل کے اس طرف بھی غور کر لیں. میں کہوں گا سلمان بھائی, میں کتابی بات نہیں کر رہا, میں انسانی بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ کسی ایسے شخص کو پکڑ لیں جس کی عمر لگ بھگ 45-50 سال 60 سال ہو, اس کے پاس جا کر بیٹھے, اس سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں, آپ کے پاس, آپ کے والدین کے پاس, آپ کے دادا دادی کے پاس آپ کا رہن سہن کیسا تھا. تو پہلے دور میں جو بہت بڑے مالداروں کا رہن سہن نہیں ہوتا تھا نا, اب اس سے بہتر رہن سہن تو مڈل کلاس کا ہے. اگرچہ مہنگائی کا رونا اپنی جگہ ہے, دیگر چیزیں اپنی جگہ ہیں, اور آپ پہلے وضاحت ساری کر چکے ہیں کہ ترقی اور یہ وہ ساری قیدیں جو تھی وہ لگا چکے ہیں, تو میری ساری گفتگو بھی ان قیدوں کے ساتھ ہی ہے. تو آپ ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. یعنی میں نام لوں تو اصل میں ہماری مدنی چینل دیکھنے والے تو وہ مختلف کیٹیگریز کے افراد ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات کہوں تو کسی ایک طبقے کو سمجھ میں آئے, دوسرے طبقے کو سمجھ میں نہ آئے, تو اس لیے میں پرٹیکولر نام نہیں لے رہا. نہیں تو میں نام لے سکتا ہوں چیزوں کہ یہ چیزیں آپ کے باپ داداؤں کو میسر نہیں تھی, ایسے ہی آپ کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہیں, یہ چیزیں وافر مقدار میں موجود, ایسے ہی, لیکن لیکن آپ کا دل نہیں بھر رہا. پہلے, یعنی ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں, پہلے تو سائیکل ہونا نا کسی کے پاس, یہ بھی بڑی علامت ہوا کرتی تھی ایسے ہی کہ سائیکل ہے. میں آپ کو عرض کروں مہروز بھائی کہ ہمارے اس میں مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ جس کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہوتا تھا نا گاؤں میں, اگر کسی بندے کے پاس کیا تھا 100 روپے کا نوٹ ہوتا تھا, تو لوگ اس کے گھر پہ وہ 100 روپے کا نوٹ دیکھنے آتے تھے کہ 100 روپے کا نوٹ کیسا ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھیں بچے اسکول جاتے ہوئے 100 روپیہ جو لے جاتے ہیں, ایک نارمل سی بات ہے, نارمل سی بات. تو یہ اسی طریقے سے دیگر چیزیں آپ سوچ لیں. اب اس کو آپ کہیں گے کہ اس وقت آپ اپنے بچپن پہ اگر نظر دوڑائیں, آپ اپنے بچپن پر اگر چلے جائیں تو آپ کو اٹھنی ملتی ہوگی. اٹھنیاں چونیاں جب پاکستان میں, پرانا نہیں ہوں سلمان بھائی, میں اتنا بھی پرانا نہیں ہوں. نہیں, اٹھنیاں چونیاں آپ نے استعمال کی ہیں کہ نہیں؟ استعمال تو کیا. جب آپ اسکول جاتے تھے, چھوٹے تھے آپ لے لیں نرسری میں یا پریپ میں اس طرح تھے, تو آپ کو اٹھنی چونی ملتی تھی نہیں ملتی تھی؟ اس وقت تو پیسے ہی نہیں ملتے تھے, ہمیں چیزیں ہی ملتی. اللہ رحم کرے. چلے ماشاءاللہ, یہ بھی ایک عقلمندی ہے. ایک بزنس مین آدمی کو میں نے دیکھا, انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو پیسے نہیں دیتے, چیز وہ جو بولیں گے وہ کیا ہے وہ مل جائے گی, پیسے ہم جو ہے اس کو نہیں دیتے, کیونکہ پیسے جب اس کے ہاتھ میں, بچے کے ہاتھ میں دیں گے, اب بچے کی عقل کیا ہے وہ اسی کے حساب سے, وہ اس سے کوئی ایسی چیز بھی لے سکتا ہے کہ جو اس کے لیے کیا ہو, اخلاقی طور پہ نقصان دہ ہو, صحت کے اعتبار سے کیا ہو نقصان دہ ہو. تو بچہ جو بولے گا وہ اسے ملے گا, لیکن پیسہ نہیں ملے گا. یہ بھی عقل مند لوگوں کی. تو بہرحال یہ ساری دنیا جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خوشی کے لیے نا, سکون کے لیے. آج آپ دیکھیں آپ کے بچے نے اٹھنی چونی کا آپ اس کے سامنے نام لیں تو اس کو لگے گا کہ آپ پتہ نہیں کس شے کی بات کر رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں نا, یہ تو اتنا کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے, چند سالوں کا آپ لے لیں, مطلب 20-25 سال آپ جو پیچھے چلے جائیں, ٹھیک ہے, یا تھوڑا زیادہ پیچھے چلے جائیں, 30 سال پیچھے چلے جائیں, 25-30 سال پیچھے چلے جائیں, اور اب اگر دیکھ لیں آپ تو کیا جو فرق تو ہے. یعنی جو چیزیں ہمارے پاس تھیں, ٹھیک ہے, آج ہمارے بچوں کو کیا ہے جن کا یعنی ہم تصور کر رہے تھے. یعنی جب 1 روپے کا نوٹ ملتا تھا میروز بھائی, یا 2 روپے کا نوٹ ملتا تھا, تو وہ دن ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہو گیا, یا 5 روپے یا 10 روپے کا نوٹ ملتا تھا تو ہوتا تھا یار آج تو بڑے پیسے مل گئے. اچھا عیدی ملتی تھی, کتنی ملتی تھی آپ اس کا حساب لگا لیں. تو یہ بھی کیا تھا, ایک اس کی سرٹن, بھئی میری 300 روپے عیدی جمع ہوگی, 500 روپے عیدی جمع ہوگی, 400 روپے جمع ہوگی, یہی ہے. اور آج آپ دیکھیں, اب آپ جائیں تو ہزاروں لاکھوں میں جاری ہے, ہزاروں میں تو جو ہے جا ہی رہی ہے, سینکڑوں سے تو کیا ہے اوپر ہی ہے. یعنی آپ یہ چیزیں دیکھیں, مہروز بھائی نے جو بات کہی کہ کسی زمانے میں لوگ چیزوں کو کیا کرتے تھے, تصور کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ہو, آج ہمارے پاس وہ
ہے، لیکن ہمارا دل کیا ہے، اس سے کیا ہے، آگے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اگلی چیزوں میں جو ہے وہ دل مشغول ہو رہا ہے۔ تو دنیا کی اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو، دل کو لگانے کی بجائے بندہ کیا کرے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگائے۔ اور دنیا کی محبت کا یہی مطلب ہے کہ جس سے بندہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھے، ایسا دنیا کی چیزوں میں مگن ہو جائے کہ اپنی آخرت کا کیا کر بیٹھے، نقصان کر بیٹھے۔ یہی دنیا کی محبت ہے، اور دنیا سے تو یہ ہو پیٹ رہا ہے نہیں بھرے گا نا، ایسا ہی ہے۔ دنیا سے پیٹ نہیں بھرے گا سلمان بھائی، دنیا کی دولت سے، اس کی نعمتوں سے پیٹ بھرنے والا ہے ہی نہیں، نظر پھرنے والی ہے نہیں۔ اور اس کو جو چیز پھیر سکتی ہے نا، وہ صرف ایک، وہ ہے استغنا۔ اللہ پاک توفیق دے نا تو بندے کے پاس استغنا ہو تو پھر سلمان بھائی، امیر اہل سنت کا ایک واقعہ بیان ہوا تھا ایک تربیتی سیشن میں ہمارے، تو وہ یوں تھا کہ کسی نے امیر اہل سنت کو نا غالباً 100 درہم یا 100 ریال بھیجے، ایسے تھا۔ تو جب وہ آئے نا خالد بھائی، تو امیر اہل سنت نے اس کو اس سے بڑھا کر لوٹائے، فیگر مجھے یاد ہے لیکن میں بیان نہیں کرنا، تو وہ اس سے بڑھا کر لوٹائے۔ وہ بندہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے مولوی صاحب انہوں نے بڑھا کر لوٹائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، ابھی تو ہمارے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ استغنا تھا کہ آپ لوٹا دیں آئی ہوئی چیز، یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حاصل کہاں سے ہوگا؟ معذرت کے ساتھ، یہ کسی دکان سے نہیں ملے گا، کسی بڑے میگا مال سے بھی نہیں ملے گا، کسی بینک سے بھی نہیں ملے گا، کسی ادارے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ ملنا ہے آپ کو افراد سے، یہ ملنا ہے آپ کو افراد، اس کے کنویں ہیں، افراد اس کے چشمے ہیں۔ تو آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں جس کا کنیکشن اللہ رسول سے، صحابہ اور اولیاء سے ہو، تو انشاءاللہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں سلمان بھائی کتنی دفعہ کا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی صحبت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دور دور بیٹھے ہوتے ہیں بعض تو۔ اچھا، میں نے تو یہ بھی دیکھا فیضان مدینہ میں بعض اوقات کونے خدروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دور سے ہی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ان کی کیفیت کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ تو صحبت جو ہے نا وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت دلوں سے ساری نفرتیں نکال دیتی ہے، دنیا کی آلائش، دنیا کی گندگی کو نکال دیتی ہے۔ یہ تو اپنے سینے سے لگائیں نا تو سارے جو ناقص علوم ہوتے ہیں یا ادنا علوم ہوتے ہیں ان کو خارج کر دیں اور اعلیٰ علوم کو داخل کر دیں۔ یا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بزرگوں کے ملفوظات سننے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھی ہے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں جنید بغدادی کے پاس ایک بندہ آیا، 500 دینار کی تھیلی لے کر آیا، اور اس نے لا کے آپ کے بارگاہ میں ڈھیر کر دیے، اور آپ سے کہا کہ یہ دینار آپ کیا کر دیں، لوگوں میں بانٹ دیں۔ جناب جنید بغدادی نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اور دینار ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، لدیّ دنانیر کثیر، میرے پاس تو بہت سارا مال، بڑے دینار ہیں میرے پاس۔ آپ نے فرمایا تمہیں اور چاہیے؟ اس نے کہا نعم، جی ہاں اور بھی چاہیے۔ جنید بغدادی نے فرمایا پھر یہ اٹھاؤ اور تم لے جاؤ، ہم سے زیادہ تم اس کے حقدار ہو۔ یہ وہ جو شان استغنا آپ دیکھیں امیر سنت کے مبارک انداز میں، بالکل الحمدللہ ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ خلیفہ امیر سنت کا مبارک انداز بھی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ اچھے انداز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر امیر سنت ہوا ہے تو آئیے آپ کو امیر سنت کا ایک ویڈیو پیکج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گویا تھا میراثی جو گانا گاتے ہیں، وہ گویا جو تھا بڑا اچھا گاتا تھا اور بڑی کمائی ہوتی تھی اس کی، اور جناب والا بڈھا ہو گیا تو جتنے بھی احادی موالی اس سے پیچھے اس کا مال کھاتے تھے وہ ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے۔ اب یہ بیچارہ اکیلا رہ گیا، اب کوئی بھاؤ نہ پوچھے، اب بڈھا تھا تو اس کا ڈھول بھی جو تھا وہ پھٹ گیا، اب وہ آواز نہیں نکلتی تھی اس کی، اب کرے تو کیا کرے؟ چنانچہ جب ہر طرف سے یہ مایوس ہو گیا تو قبرستان میں چلا گیا، قبرستان میں چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا کہ یا اللہ، تو نے مجھے اتنی اچھی آواز عطا فرمائی تھی، تو جب میں گاتا بجاتا تھا تو یہ میرے جو دشمن ہوتے تھے وہ بھی میری خوشامد کرتے تھے، پیغامے بھی اپنے ہوئے جاتے تھے، اور اب جب میں بوڑھا ہو گیا تو اب یہ میرے جو اپنے وہ بھی بیگانے نظر آ رہے ہیں، تو سب میرے سے بھاگ رہے ہیں، کوئی میرا بھاؤ تک نہیں پوچھا۔ تو
اے اللہ جس کو کوئی نہیں پوچھتا یقین ہے اس کا کوئی تو ہے۔ اے مالک و مولا ہر طرف سے ٹوٹ کر اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب تو مجھے معاف بھی کر دے، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ ہر طرف سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس طرح وہ مناجات کر رہا تھا، اللہ کی رحمت جوش پر آئی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام کیا گیا، الہام کیا گیا کہ جلدی فلاں قبرستان میں پہنچو، ہمارا ایک ضعیف بندہ ہم سے مناجات کر رہا ہے، اس کو سلام کرو اور اس کی مزاج پرسی کرو، اور ہمارا اس کو سلام پہنچاؤ۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت فرمائی کہ حضرت امیر المومنین کو اس کے پاس بھیجا اور اپنا سلام بھیجا، بس اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اور وہ تو مطلب عمر بھر کے اس کے گناہ تھے، وہ ایک پلک جھپکتے میں اس کے ساتھ، جب اللہ نے اس کو سلام بھیجا اور مزاج پرسی کروائی تو اب یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی نہیں کرے گا، گناہ معاف کروا دیا۔ تو عاجزی بھی واقعی بہت بڑی بات ہے، حقیقت ہے بہت بڑی بات ہے۔ سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک شخص 70 سال تک عبادت کرتا رہا، روزانہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوئی حاجت پیش کرتا اور وہ حاجت پوری نہیں ہوتی تھی اس کی، 70 سال اسی طرح گزر گئے روز و شب عبادت کرتے ہوئے اور اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اب اس نے جب 70 سال گزر گئے تو اس نے بڑے غم میں ڈوب کر کہا کہ میں تو کسی قابل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت عبادت کر لی لیکن میں تو کسی لائق ہوں نہیں اور میری حاجت تو پوری ہوتی نہیں، میں تو بہت ہی حقیر اور ذلیل بندہ۔ اس طرح اس نے عاجزی کی۔ اس وقت اللہ نے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کو میرا پیغام دو کہ اب ہم تم سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ ان سے راضی ہو گیا اور فرمایا کہ کہہ دو کہ اب تمہاری حاجت بھی پوری کی جاتی ہے، اب تو مانگی بھی نہیں، کہ میں مانگتا ہوں مجھے ملتا ہی نہیں ہے، میری عبادت میری ریاضت میں سمجھتا ہوں میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں لیکن میں تو واقعی کسی قابل نہیں ہوں، مجھے عبادت کرنا ہی نہیں۔ وہ عاجزی، وہ نادان لوگ سبق حاصل کریں جو بولتے ہیں اتنے وظیفے پڑھے، ادھر سے ورد لیا، اس پیر صاحب کے پاس گئے، اس نے تسبیح بتائی وہ پڑھی، یہ تسبیح بتائی یہ پڑھی، میں اتنے آیت درود پڑھتا رہا، آیت کریمہ ختم کرتا رہا، میرا کام ہی نہیں ہوتا، میرا کام ہی نہیں بنتا۔ وہ ایسے نادان لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ وہ 70 سال اس نے عبادت کی اور جب عاجزی کی نا تو تب جا کر اس کا کام۔ اور تم جب تک یہ کہتے رہو گے میں نے اتنا پڑھا، اس پیر صاحب کے پاس گیا، اس مزار شریف پر گیا، میں تو حج کرنے بھی گیا تھا، میری حاجت ہی پوری نہیں ہوتی، اتنے تعویذ لیے اثر ہی نہیں، میرا بچہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، میری دکان چلتی ہی نہیں، تو جب تک یہ تم مطلب ہے کہ راگ ہلاتے رہو گے، تم نہیں بولتے ہو، شیطان تم کو چینٹی مارتا، تم سے بلواتا ہے، جہالت کی وجہ سے بندہ ایسی باتیں بولتا ہے، تم بولتے چلے جاؤ گے تمہارا کام بہت مشکل ہو جائے، ہو بھی گیا تو مزہ نہیں، اگر کام ہو بھی گیا تو مزہ نہیں اس میں کہ یہ مطلب تم جتلاؤ، یہ جتلاؤ کہ میں نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا، یہ نہیں، عاجزی۔ چنانچہ اسی پر سے سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی عاجزی انکساری، ایک لمحے کی عاجزی اور انکساری 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ عاجزی اس کو نہیں کہتے کہ مطلب ہے کہ زبانی طور پر تو میں اپنے آپ کو کہوں جی فقیر حقیر سراپا پرتقیر فلاں چنی چنا، اور میرا کردار جو یوں کرتا ہوں بیٹھتا ہوں، یہ اس کے کردار میں عاجزی اور دل کی گہرائی سے عاجزی، الفاظ کی عاجزی تو سب کو ہوتی، تو عاجزی ہو تو اللہ کے لیے، اور عاجزی کر گئے ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے، تو ان کی عاجزی تھی مانتے، ان کی سادگی تھی، خدا کی قسم کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ سادگی کا یہ عالم ہے کہ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چنا آٹا، روٹی بھی موٹی وہ بھی شکمبر، روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں مرغن بریانی کے بغیر گزارا، ہمیں اچھے اچھے لذیذ کھانے چاہیے، اور میرے آقا کی سادگی کا عالم ہے کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چنا آٹا، روٹی بھی موٹی وہ بھی شکمبر، روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے کپڑے جا کر لانڈری میں دھلیں، لانڈری بھی وہ کیا ڈرائی کلین، خشک
और एक दाग धब्बा ना होना चाहिए, और बिल्कुल प्रेस करके हम कपड़े पहने। और आका की शान क्या, अपने कपड़े खुद धो लेना, खाक के बिस्तर पर सो लेना। हम सोए फोम के गद्दों पर मजे से, खास से खूबसूरत 1000 रुपए का पलंग हो, उसमें टेप रिकॉर्डर भी हो, बिजली की लाइनें भी हो, पता नहीं क्या क्या, और बड़ा जबरदस्त पलंग, फोम का गद्दा कि यूं हम इस पर टिप खाएं, कुछ नहीं, ऐसा गद्दा। फिर हम आशिक रसूल भी जैसे तैसे, हम जैसा आशिक रसूल भी कोई नहीं बाबा, कोई हमसे टक्कर नहीं ले सकता। और जिसके आशिक है उसकी शान क्या है, अपने कपड़े खुद धो लेना, खाक के बिस्तर पर सो लेना, सादा सादा नेक तबीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी खजूरें ही खा लेना, फिर ऊपर पानी पी लेना, 2 महीने यूं ही गुजारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरम नरम गद्दों पर और फोम के गदेलों पर सोने वाले आशिकों, कब्जे में जिसके सारी खुदाई, उसका बिछौना एक चटाई। कब्जे में जिसके सारी खुदाई, उसका बिछौना एक चटाई, और जिसमें शाहिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आजदी और सादगी अल्लाह नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफियत और सलामती नसीब फरमाए, और दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह हमें बचाए। और आइए अभी आपकी कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इफ्तिखारत तारीख कोटली कश्मीर से अर्ज कर रहा हूँ। जो आपका सिलसिला खुली आंख सल्ली अला कहती कहती बहुत प्यारा माशाअल्लाह। और नात खान इस्लाम भाई से निकला है कि आप मदीने की याद में ऐसा अपनी पसंद का कलाम सुना दीजिए। या मरहबा, माशाअल्लाह जी। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में कोई खाने का भी बंदोबस्त बनाया करें, कोई खाना पकाने का कोई तरीकाकार, कोई नाश्ता बनाने का। या मरहबा, चलें जी, सजेशन मेरोज भाई, ये भी एक आ गया। वैसे मेरोज भाई कभी खाना बनाया आपने? जी। क्या बना लेते हैं आप? नहीं बना नहीं लेते, बनाना पड़ जाए तो फिर कुछ ना कुछ बन ही जाता है, कुछ ना कुछ बन जाता है। काफिलों में बना, मदनी काफिलों के अंदर, मदनी काफिलों में तो इस्लामी को मौका मिला। क्या मतलब आपने पकाया खाने में? शाह जी आपने ये खाना कभी बनाया कभी मदनी काफिले में? मदनी काफिले में खाना नहीं बनाया। अंडे वगैरह बस। आप मेरे साथ सफर करें, आपको खाना बनाने की आपकी एक दिन की आपकी जिम्मेदारी लगाएंगे शाह जी, खाना बनाए। शाह साहब बनाएंगे तो इंशाल्लाह। वैसे शाह साहब तो मखदूम आदमी हैं, इनकी तो खिदमत करनी चाहिए, इनको खिदमत पे लगाना नहीं चाहिए, लेकिन चले तजर्बे के लिए हो भी सकता है। शाह साहब अगर शाह साहब खुद कबूल फरमा ले तो अलग बात है, हमारी क्या मजाल है, हम क्या कर सकते हैं। वैसे एक दफा हम मदनी काफिले में थे खालिद भाई, तो सुबह जो हल्का होता है ना काफिले का, जिसमें तकसीम होती है जिम्मेदारियां, मदनी हल्का, तो उसमें जिम्मेदारियां तकसीम हो रही थी सलमान भाई। तो एक इस्लामी भाई के लिए मैंने कहा कि खाना आप बनाएंगे, ठीक है? तो क्या होता है वहां पे? हाँ जी, उधर तो ठीक ही है इंशाल्लाह। हाँ जी। तो इधर से ना मुझे एक इस्लामी कहते महसूस भाई खाना इनसे ना बनवाए। यार बनाएंगे ना इंशाल्लाह, मतलब मुस्कुरा के मैं चल रहा होता है। हाँ, तो मैंने तरकीब कर दी, वो खाना बनाएंगे। अच्छा खाना बनकर आया ना तो बहुत ही वीआईपी खाना। वाह, बोला यार आपने तो बहुत जबरदस्त खाना बनाया। ये पहला खाना था काफिले का, 1 माह का काफिला था करीबन। तो वो पहला खाना तो बहुत लजीज मेंटेन खाना ना, बैलेंस्ड। मतलब ऐसा लग रहा है यार कि आप तो बावर्ची हो। तो मुझसे कह रहे जी मेरे तो मेरा किचन सेंटर है हमारा। अच्छा वो इस्लाम भाई जो मना कर रहा था ना, वो कहता मैं इसीलिए मना कर रहा था कि ये तो बेचारे रोज ही बनाते ही हैं। तो मैंने कहा चलो अब भी इनसे अक्सर बनवा लेंगे। तो अक्सर काफिले में फिर उन्होंने खाना बनाया, हमने चीफ बना दिया था। उन्होंने बोला चलो हर दफा आप नहीं, लेकिन थोड़ी निगरानी कर लो तो खाना आसानी हो जाएगी। माशाल्लाह। चले जी, ये बात भी होगी। मदनी काफिले का एक और जो बड़ा जबरदस्त फायदा है वो ये है कि बंदा एडजस्टेबल हो जाता है। मुख्तलिफ लोग खाना बनाते हैं, बाज़ तजर्बाकार होते हैं, बाज़ तजर्बाकार नहीं भी होते, तो फिर बंदे को खाना पड़ता है, खा ही ना खाई तो बहरहाल लोग जो है वो खा ही लेते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं तो कहूँगा कि जो घर वाले चाहे नौजवान बच्चे हों हमारे, हाँ जी, या फिर मैच्योर अफराद हों, यानी आपके बेटे हों, छोटे भाई हों या शोहर नामदार हों, तो अगर वो तंग करते ना घर के मामलात में, तो फिर उन्हें काफिले में आप भेजने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह तबीयत में बहुत सुधार आएगा।
ذہن بنائیں مدنی قافلے میں سفر کرنے کا. نہ بھی کرتے ہوں تو پھر ہی مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے نا. اب ویسے تو کرنا ہی چاہیے لیکن بالخصوص ان کے لیے میں نے کہا نا جو ابھی بات چل رہی تھی. چلیں دونوں باتیں ہو گئی. مرحبا, یہ بھی اچھا ہو گیا. مدنی قافلے میں بہرحال سفر کرنے کی برکت سے بندہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. اور مہروز بھائی مجھے ایک کھانا یاد آ گیا. اب انہوں نے کہا نا بنانے کا طریقہ بتائیں. ماہر ہو تو وہی بتا سکتا ہے, ہم تو مطلب ظاہر سی بات ہے کیا اس حوالے سے بتائیں گے. ہم نے بلوچستان میں وہ ایک جو ہے نا وہ دال لے لی مہروز بھائی, وہ دال لے لی اور اب ہماری نا اب چولہے کے اوپر اس کو جو ہے وہ چڑھا دیا. صحیح. اب وہ چولہا جل رہا ہے جل رہا ہے جل رہا ہے, دال پک رہی ہے, دال بن رہی ہے بن رہی ہے بن رہی ہے. دال ہے کہ گل نہیں رہی, گل نہیں رہی. ارہر کی لے لی تھی آپ نے, ہر کی دال. یہ اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو چنے کی دال سمجھ کے لے کر آئے تھے لیکن وہ ہر کی دال تھی. اچھا اب کیا ہوا, پانی تقریباً اس کا ختم ہو گیا. اسلام نے کیا کیا, ٹھنڈ کا موسم تھا, اوپر ٹھنڈا پانی اس میں ہو یا اللہ, پھر تو اس نے گلنا ہی نہیں تھا. بالآخر دال نہیں گلی. آخر کار یہ ہوا کہ دال نہیں گلی. اس میں 2 نمبری ہوتی ہے سلمان بھائی, ایک میں آپ کو عرض کر دوں. ایک تو ارہر کی دال یعنی اناج جو ہے نا, بعض اناج پرانا ہو کے اچھا ہو جاتا ہے, بعض اناج پرانا ہو کے خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ارہر کی دال بھی نا فریش کھانے والی ہوتی ہے. زیادہ باسی دال جو ہوگی نا, یعنی کچی دال کی بات کر رہا ہوں, تو وہ خراب ہوگی. دوسرا ارہر کی دال کی جگہ نا, ابھی مجھے پرٹیکولر نام تو یاد نہیں آ رہا, کچھ اور بھی بکتا ہے. وہ ارہر کی دال نہیں ہوتی, وہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا گلنا تقریباً محال ہی ہوتا ہے عام کھانوں کی طرح. تو وہ بھی ہوتا ہے. تو ارہر کی دال لیں تو کسی اچھے شناسا جگہ سے لیں جہاں کی آپ نے آزمائی ہوئی ہو اور کم مقدار میں لیں. بہرحال ہمیں تو اس نے دے رہی, ہم تو چنے کی دال اس سے مانگ رہے تھے. نظر ایسے چنے کی دال کی طرح آتی ہے وہ. بہرحال یہ چنے کی دال بھی 2 طرح کی آ رہی ہے ہماری ہے نا جی, ایک چھوٹی آتی ہے ایک بڑی آتی ہے. صحیح. بڑی جو ہوتی ہے وہ دوسری کہلاتی ہے, لیکن جو چھوٹی ہوتی ہے وہ دیسی کہلاتی ہے. لذت جو ہے وہ چھوٹی میں ہوتی ہے. یا مرحبا. تبصرہ فرمانے سے کالر اسلامی بھائی کی بڑی ہمت افزائی ہوئی ہوگی اور انہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ انشاءاللہ یہ سیگمنٹ آ رہا ہے. نہیں, ہم نے یہ کر دیا ہے کہ ان کو ابھی جتنا کر سکتے تھے کر دیا, بتا دیا ہے. اس طرح ایک دفعہ ہم نے لوکی شری میں نے بنائی. اچھا اس کو کیا کیا, بغیر چھیلے ہی نا, اس کو بغیر چھیلے ہی اس کو کاٹ کے اس کو بنا دیا. اب اس کا لوکی کا چھلکا جو ہے نا وہ سخت ہوتا ہے. وہ تو جیسا تھا وہ ویسا ہی تھا, بل تھا مزے کا. یہ ضرور بات ہے. اس کو پھر بڑے طریقے سے اسلام نے کیا کیا, بیچاروں نے بس کھا لیا مہربانی کر کے. بنائی بھی تو آپ نے تھی نا. میں ظاہر سی بات ہے بنایا تو تھا, تجربہ تو ہمیں بھی نہیں تھا کوئی مطلب وہ کھانا بنانے کا, لیکن یہ بندہ بار تجربے سے بھی سیکھ جاتا ہے. ابتدائی دور کی باتیں ہوں گی, یہ کافی ابتدائی دور کی بات ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. پھر ایک میں عرض کروں, پھر ایک وقت وہ بھی آیا, اسلامی بھائیوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھئی آج 2 وقت نہیں, ایک ٹائم کا کھانا بنائیں لیکن یہ بنا لیں. ایکسپرٹ ہو گئے. پھر میں نے پھر وہی بنایا. اب دیکھیں نا خرچہ بھی مینٹین کرنا ہے نا. وہ اسلامی بھائیوں نے کہا کہ بھئی ایک وقت میں کھانا بنا لو لیکن یہ بنا لو, تو پھر میں نے وہ بنایا الحمدللہ. اس وقت ہمارا یہ قافلہ یہ تھا ادھر, یہ سون کے علاقے میں تھا. سون دیکھا آپ نے, وادی سون؟ اللہ اکبر, کیا بات ہے مہروز بھائی, وادی سون کی. آپ لے کر ہی نہیں گئے سر. میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو یہ تو خواب ہی ہے. بہرحال شرمندہ تعبیر ہونے پہ رائے تو ہو بھی, خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں, خواب دیکھنے پر پابندی نہیں. اللہ برکت دے آپ کو. آپ نے جو بات ہوئی نا سلمان بھائی کے, بعد دفعہ بندہ جاتا ہے تو مدنی قافلے میں سیکھ بھی سکتا ہے اور کھانا پڑتا ہے, ایکسپرٹ بھی ہو جاتا ہے. ایکسپرٹ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ کرتے کرتے ہوتا, تو ہم ساتھ میں تھے قافلے میں, تو اسلامی نے کہا کہ میں وہ کڑھائی بنا کے کھلاتا ہوں. وہ کڑھائی گئے تھے کڑھائی بنانے, جب واپسی لے کے آتا ہم نے پوچھا یہ کیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں کیا. چلو جی شکر ہے اللہ کا, تھا کھانے کے قابل ہی, کھانے کے قابل تھا لیکن وہ کڑھائی نہیں تھی, اور کچھ بن گیا تھا. مہروز بھائی آپ کو بھی یاد ہے وہ اسلامی کہہ رہا تھا, میرے گھر میں تو میرا بنا ہوا کھانا, تو میرے ابو میرا بنا ہوا کھانا بڑے شوق سے کھاتے ہیں, تو یوں ہے تو یوں ہے تو ایسے. یعنی اتنی مرتبہ انہوں نے یہ بات بتائی, میں تو یوں بناتا ہوں تو یوں کرتا ہوں تو ایسے ہوتا ہے تو ویسے متاثر ہو گئے. اچھا اب ہم سب, مہروز بھائی بھی تھے, میں بھی تھا, تو ہم لوگ اور بھی تھے, عابد بھائی بھی تھے, ایاز بھائی بھی تھے. تو بہرحال ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے یار ان کو دے دیتے ہیں. جو انہوں نے بنایا نا
وہ جب بن کے آیا کھا لیا تو نہیں کھانا تو تھا ہی ہم نے, مطلب یہ تھوڑی یہ والا کھانا تھا. ہم نے کیا کیا, ہم کھانے کو جو مجھے یاد پڑتا ہے, ایک مرتبہ میں نے کھانے کو دیکھا اور ایک مرتبہ میں نے ان کو دیکھا, اور پھر جو ہے وہ میں نے تو اسی پر اکتفا کیا. تو بہرحال جی ان کے ہاتھ نہیں وہ بالکل سلامت, ہاتھ ان کے سلامت ہیں, وہ خود بھی سلامت ہیں. بہرحال اللہ عافیت معاملہ فرمائے. اس سے کم ایک بات تو ثابت ہوگی کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ بات درست نہیں تھی, یا اگر وہ درست ہو بھی تو وہ بہرحال وہ اس کو کیا ہے اپروو نہیں کر سکے اس کو. یہ چلے ہم ایک, یہ تو میں خالد بھائی یہ میں مارجن دینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں, ورنہ جب آپ ایکسپرٹ ہیں تو پھر آپ ایکسپرٹ ہی ہیں, وہ آپ اپروو کرنے میں بھی کیا ہے پرابلم نہیں ہوتی, بندہ وہ ثابت بھی کر دیتا ہے اس کو. بہرحال چلے یہ بھی یادیں ہیں اور زندگی کی مہروز بھائی, اور سیکھنے کی باتیں ہیں. تو ایسے سہانے خواب مت دکھائیں کسی کو جو خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے, اور ایسی امیدیں مت لگائیں کسی کو کہ جو جن امیدوں پر آپ پورا نہیں اتر سکتے, اور جن کو امیدیں دلائی جا رہی ہیں وہ بھی اپنے دماغ کی بتیاں کیا کریں, جلا کے رکھیں کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یوں ہو بھی پائے گا کہ نہیں. سمجھنے کی بات ہے, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. مجھے تقریباً 6 ماہ سے فالج ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ, دعا کی درخواست ہے تمام اسلامی بھائی خصوصی طور پر, اور دیگر جتنے بھی بے احترامی بھائی سن رہے ہیں سب سے درخواست ہے. محمد معین الدین افطاری فرام چنیوٹ. اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے, عافیت تندرستی عطا فرمائے, آمین آمین آمین. جی کون نعت خان کی بارگاہ میں عرض ہے, سندھی زبان میں نعت شریف سنا دیجیے. یا مرحبا, ماشاءاللہ. اقبال بھائی ہیں بہاولپور سے, اور ان کو کلام سننا ہے. کی دن سے اس کی فرمائش آ رہی ہے تو میں اس کو پڑھ ہی دوں. ایک ہی شعر مجھے اس کا آتا ہے. تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں گے. تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. محمد حسان بھائی ہیں فیصل آباد سے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کلام سنائیں. زبیر بھائی ملتان سے کلام سننا ہے ان کو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. کال لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ امیر اہل سنت کی پیاری سی منقبت سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. یا مرحبا, ماشاءاللہ. مجھے نعت سنا دیں. اب یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے, فرمائش پر کلام کی فرمائش اتنا لکھا ہے, یہ تو پڑھا جا رہا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. دل سے دنیا کی محبت کو کیسے نکالیں, یہ ابھی مہروز بھائی نے بتایا ہی ہے اس کو کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت سے جان جو ہے وہ چھوٹے گی. آگے چلتے ہیں جی. کلام سنائیں اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی. ٹھیک ہے جی. خان پور کٹورا سے غلام نبی بھائی کا میسج ہے جی. نعت سنا دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سرکار توجہ فرمائیں, کلام سنائیں. بہت شکریہ. چنیور سے میسج ہے, جزاک اللہ خیرہ. کیا گھر میں جو کچھ پکا ہو اس پر دعا مانگ کر سیدنا صدیق اکبر کو اصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں جناب. ٹھیک ہے جی. مہروز بھائی کی آمد مرحبا, اور اپریسیشن بھی ہے. اللہ برکت دے, عافیت دے, جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ جناب. اقبال نگر بھائی سے شہزاد بھائی ہیں, علی شہزاد بھائی ہیں جی. اور کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ, یہ کلام ان کو سننا ہے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ, یہ کلام ان کو سننا ہے. مرحبا. آگے چلتے ہیں جی. تحصیل خان پور سے رمضان بھائی ہیں جی.
اور تو شم رسالت ہے کلام ان کو سننا ہے. ٹھیک ہے سائیں بہت شکریہ جناب. کال لیتے ہیں. میرا نام علی رضا دانی ہے. میں ضلع شیخ پورہ خانقاہ نگر سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے میں ایک کلام سننا تھا. جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اللہ رحم فرمائے. امیر سنت کی منقبت سننی ہے, اٹک سے میسج ہے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. اور آصف بھائی ہیں, آصف شیخ صاحب ہیں ملتان شریف سے, ان کو امیر سنت کی منقبت سننی ہے. جزاک اللہ خیرہ, اللہ برکت دے آپ کو. ملتان شریف میں ایک ہے بھی شیخ کالونی. شیخ کالونی, ہاں جی, ایک پورا مطلب ایک ہے جگہ کا نام ہے شیخ کالونی, فیضان مدینہ. فیضان مدینہ شیخ کالونی بھی کہیں پر ہے میرے وقت. ملتان میں بھی شیخ کالونی ہے, مجھے یاد پڑ رہا. انصاری چوک بھی ہے. ہاں یہ فیضان مدینہ کے قریب یہ انصاری چوک اور بہت ذکر ملتانی. جی. شاہ رکن عالم کالونی بھی ہے. شاہ رکن عالم کالونی. چلے بار آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ, بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. آباد رہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے کلام سنائیں. کل اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا ماشاءاللہ. عدنان شیخ بھائی نے احمد پور ایسٹ سے میسج ہے, احمد پور شرقیہ. یہ ہمارے ادھر غربیہ بھی ہے. جی غربیہ بھی ہے, ممکن ہے ہو. شرقی غربی علاقے ویسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں. صحیح. اس طرح جیسے بالا اور زیریں, ہیٹیاں بالا اور ہیٹیاں کیا ہے زیریں. اسی طرح اپر اور لوور یوں بھی ہے. بالا یعنی اوپر کا علاقہ, زیریں کیا ہے نیچے کا علاقہ. اپر کیا ہے اوپر کا علاقہ, لوور کیا ہے نیچے کا علاقہ. اس طرح جو ہے وہ پنجاب میں وہ بولتے ہیں اچے تنکے. اچے تنکے یعنی اچے وہ جو جگہ اونچی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اچے. اچے تو جو نیچی جگہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں نکے. نکے تو ویسے چھوٹے کو بھی کہتے ہیں. ہاں جی. اور اسی طرح یہ لفظ جیسے کشمیر میں ہے نا اپنے, تو بالا اور زیریں اپر لوور یہ وہاں جو ہے نا وہ لوئر دیر اپر دیر. جی لوئر دیر اپر دیر. جی جی یہ بھی لوئر اور اپر یہ بھی استعمال ہوتا ہے. چلیں بھارت اللہ برکت دے. شرقی غربی بھی جیسے استعمال ہوتا ہے. مغوال شرقی, مغوال غربی. یہ گجرات سے اب جائے نا منڈی بہاؤالدین کی طرف, حالیہ کی طرف رستے میں آتا ہے مغوال. شرقی بھی ہے اور کیا ہے غربی بھی ہے. ٹھیک. تو بہرحال یہ احمد پور شرقیہ تو ہے ایسٹ, اب غربی ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں. آگے چلتے ہیں جی. حبیب بھائی کا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جناب. یہ وادی سون مہروز بھائی انویٹیشن آ گیا. آپ یونس بھائی کا جوہر آباد سے, ماشاءاللہ مرحبا. یہ جوہر آباد کے قریب ہی لگتا ہے. سون کا ایک علاقہ ہے, کیا نام تھا اس کا, کھوڑا نام ہے علاقے. وہاں ہم گئے تھے مدنی قافلے میں. کھوڑا ہیروز بھائی جی. ایک تو گرینری بہت ہے, اور دوسرا جو روڈ ہے اس کی بھی کیا ہے اپنی ہی بات ہے. ٹریول کرنے کا بھی اپنا, یعنی وہاں آپ کو قدرت الہی کے نظارے. اصل میں سلمان بھائی جتنا آپ یہ اس طرف جائیں گے نا تو وہ ٹھنڈ ہوتی ہے. اب یہ انویٹیشن کی جو آپ نے بات کی نا, ہمارے ایک ذمہ دار ہیں, وہ اپنے جو کیا کہنا چاہیے جہاں کے وہ ذمہ دار ہیں تو وہاں بلاتے رہتے ہیں. اور میں نے اتنا فالو اپ تو دنیا میں کسی کا نہیں دیکھا اپنے حوالے سے. واہ واہ. وہ شاید ابھی بھی میسج آیا ہوا میرا, حسن زنے کے شاید آیا ہوا, وہ ڈیلی بیسس پر جب تک وہ جدول نہیں لے لیتے نا جی تو انہیں سکون نہیں ملتا, اور بالآخر ان کو جدول دینا پڑتا ہے. ہمارے اپنے تنظیمی ذمہ دار ہیں, اور ان کا جو مطلب جہاں کے ہیں وہ پھر وہاں کے لیے جدول لیتے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ یہ کوششیں ہوتی ہیں. تو میں تو ان کے نگران سے بھی میں نے بولا مطلب بھائی آپ کا یہ اسلام بھائی تو یہ لگا دیں, آپ کسی کے پیچھے لگا دیں تو یہ جدول لے کر ہی چھوڑ. چلے جی, اللہ رحمت فرمائے. کچھ کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. سرور کہوں کے مالک و مولا
کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کتابش اللہ تیرے جسم منور کتابش ہے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے ہے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے تیرے وصف تنہی سے ہے بری تیرے تو وصف تنہی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو
پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا. امیر سنت کی منقبت آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں. میرے دل میری جان کا قرار، میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا ہے پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے سونا میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے، پیر عطار ہے. مہارو مہجبی حق کا شاہکار ہے، پیر عطار ہے. چاند جیسا حسین جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے. چاند جیسا حسین جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے. دلکش و دل نشیں جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے. دلکش و دل نشیں جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے. میرا محبوب سونا میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے. میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے. میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. سونا میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. مرشد محترم کی نظر چاہیے، عمر بھر چاہیے. چشم نم اور سوزے جگر چاہیے، عمر بھر چاہیے. آہ میں اور فوغاں میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے. آہ میں اور فوغاں میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے. مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے. مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے. فضل رب سے سونا فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر عطار ہے. فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر عطار ہے. میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. سونا میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. جس کے در سے ملا ہم کو احمد رضا، ہاں کہو برملا. فیض غوث جلی پا رہے ہیں صدا، ہاں کہو برملا. چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا. چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا. مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں کہو برملا. مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں کہو برملا. رات دن کرتا سونا رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے، پیر عطار ہے. رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے، پیر عطار ہے. میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. سونا میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. سنیت کے چمن کو میلی تازگی میرے عطار سے، سارے عالم میں بٹنے لگی آگہی میرے عطار سے. ہر اندھیرا میٹا ہو گئی
चांदनी मेरे अतार से, हर अंधेरा मीठा हो गई चांदनी मेरे अतार से, मुर्दा दिल पा गए हैं यहाँ जिंदगी मेरे अतार से, मुर्दा दिल पा गए हैं यहाँ जिंदगी मेरे अतार से। इल्म का देखो सोहना, इल्म का हिल्म का एक मीनार है, पीर अत्तार है, इल्म का हिल्म का एक मीनार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है, सोहना मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है। फैज़ अहमद रजा जा बजा चाहिए इशरत दाइमी, सदक़ाए शाह करबो बला चाहिए इशरत दाइमी, कब्र में हश्र में हर जगह चाहिए इशरत दाइमी, कब्र में हश्र में हर जगह चाहिए इशरत दाइमी, गर्मी ये हश्र में एक रिदा चाहिए इशरत दाइमी, गर्मी ये हश्र में एक रिदा चाहिए इशरत दाइमी, जिसका वासिल जिसका वासिल हमेशा तलबगार है, पीर अत्तार है, जिसका वासिल हमेशा तलबगार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है, सोहना मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है। या खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, इनके सारे घराने को भी शाद रख, या खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को उम्र खिजरी अता फरमाए और हमें इनके दामन करम से बसा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत दुनिया हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान और मौजू रहा। आप देख लीजिए, गुनाह देख लीजिए जो बंदा दुनिया में करता है, इसकी एक वजह मोहब्बत दुनिया ही होता है। पैसा, दौलत, शोहरत और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं ये इंसान को ट्रैक से क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। लोग हराम कमाते हैं किसके लिए? पैसा मिल जाए, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी शारह बुखारी उम्दतुल कारी में इरशाद फरमाते हैं आखिरत के घर से पहले तमाम मखलूक दुनिया है। आखिरत के घर से पहले तमाम मखलूक क्या है? दुनिया है। और हजरत सय्यद आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी फरमाते हैं कि इस एतबार से सोना, चांदी और इनसे खरीदी जाने वाली तमाम ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ें दुनिया में शामिल हैं। ये दुनिया के एतबार से क्या है, ये सब उस फहरिस्त में क्या है, शामिल है। तो बंदा बहुत सारे गुनाह है ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आसाइशें और दुनिया की सहूलतें पाने के लिए कर रहा होता है और आखिरत का नुकसान कर रहा होता है। यही है कि बंदा दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। आप जितने भी नाजायज काम है, हराम काम है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और उसके रिवॉर्ड में जो बंदे को मिलता है उस पर गौर करें और उसके अंजाम पर गौर करें तो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहा है वो तो बाज़ औक़ात फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, पैसा होता है, और जो अंजाम के तौर पर मिलता है वो जिल्लत, ख्वारी, बेइज्जती और बेतौकीरी और हकारत ये बंदे के हिस्से में आती है। हम अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करते हैं, वो हमें दुनिया की मोहब्बत से बचाए और हमें आखिरत का तलबगार बनाए और दुनिया में अल्लाह ताला हमें अपनी रिज़ा वाले काम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाया। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
استغفرک و اتوب الیک. آپ اسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات پوری یا رب یہ دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر کہیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آخری لمحے جب آئیں کاش وہ تشریف لائیں، اپنے جلووں میں گھمائیں، اپنے جلووں میں گھمائیں، جھوم کر ہم گنگنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے